الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. پچھلی مجلس میں علم کے آداب کا تذکرہ ہو رہا تھا. ان آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ دینی مجالس میں جب ہم آئیں تو دوسرے آنے والوں کے لیے ہم وسعت پیدا کریں، خاص کر کے ایسی جگہوں میں، ایسی مساجد میں جہاں جگہ کم ہوتی ہے، چھوٹی مساجد ہوتی ہیں. اگر کوئی دینی مجلس چل رہی ہو اور باہر سے کوئی آئے تو اندر بیٹھے ہوئے لوگ آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کریں، بیٹھنے کے لیے گنجائش بنائیں. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو، جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں وسعت پیدا کرو تو دوسروں کے بیٹھنے کے لیے وسعت پیدا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تمہارے لیے وسعت پیدا کرے گا. اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دینی مجالس میں آنے والوں کے لیے وسعت ہونا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے آپ نے فرمایا خیر المجالس اوسعها، بہترین مجلسیں وہ ہیں جن میں آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کی جائے. بعض اوقات جگہ کم ہوتی ہے، باہر لوگ کھڑے ہوتے ہیں دروازے پر، مساجد چھوٹی ہوتی ہے اور اندر گنجائش ہو سکتی ہے ان لوگوں کے لیے، لیکن لوگ تھوڑا آگے کھسک کے نہیں بیٹھتے ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ باہر کھڑے ہیں وہ تھک کر واپس لوٹ آتے ہیں، واپس چلے جاتے ہیں. تو آنے والوں کے لیے وسعت پیدا کرنا چاہیے، بیٹھنے کے لیے جگہ بنانا چاہیے، خاص کر کے ایسے علاقوں میں جہاں مسجدیں چھوٹی. اس میں یہ مزاج ہے کہ ہم دین کی بات سن رہے ہیں تو دوسرے بھی سنیں، دوسرے محروم نہ رہیں. اسی طرح سے دینی مجالس کے آداب میں سے ہیں کہ آدمی دین کی بات سنے تو دھیان سے سنے، توجہ اس کی دینی مجالس میں اس بات پر ہو جو کہی جا رہی ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری لمن کان له قلب او القى السمع وهو شہید. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی نفیس گفتگو کی اس پہ. ان کی کتاب الفوائد میں انہوں نے تفصیل سے اس آیت کو سمجھایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان فی ذلک لذکری، اس میں یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. لمن کان لہ قلب، اس آدمی کے لیے، اس شخص کے لیے جس کے پاس دل ہے، جس کا دل زندہ ہے. او القى السمع، اور جو اپنا کان لگائے رہتا ہے بات پر، دھیان سے سنتا ہے. وہ شہید، اور وہ اس وقت موجود ہے اپنے قلب کے ساتھ. تین باتیں یہاں پر کہی گئی. ایک، اس کے پاس دل ہے، ایسا دل جو زندہ ہو، جو سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یہی نہیں ہے تو نہیں سمجھ میں آئے گا. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو دل زندہ ہونا چاہیے اور اس میں سمجھنے کی صلاحیت ہونی چاہیے. دو، او القى السمع، یا وہ دھیان لگا کے بات کو سنیں. اور تین، وہ شہید، اور وہ حاضر قلب، یعنی دل کے ساتھ حاضر ہو، اس کا دھیان یہاں وہاں نہ ہو. اگر انسان کے پاس علم کی باتیں سمجھنے کی صلاحیت ہی نہ ہو تو نصیحت نہیں لے گا. انما یتذکر اولو الالباب، نصیحت تو وہی لوگ مانتے ہیں جو عقل والے ہیں. اگر عقل ہی نہیں ہے تو آدمی کو ہر بات غلط لگے گی. تو
تو ایک تو انسان کے پاس ایسا دل ہونا چاہیے جو فہم کی صلاحیت رکھتا ہے، دو وہ دھیان سے سنے بات کو، یعنی اپنا کان وہاں لگائے رکھے۔ تو یہ جو سننے کا انسٹرومنٹ ہے، یہ جو ذریعہ ہے، اس کو بولنے والے کی طرف رکھے۔ اور تیسرے یہ کہ اس کا دل کسی اور چیز میں مشغول نہ ہو، کہ کان سے تو سن رہا ہے لیکن دھیان کہیں اور ہے، کان بھی اور دھیان بھی، دونوں چیزیں بولنے والے کی طرف ہونی چاہیے۔ ایسا انسان نصیحت کی مجالس میں، علمی مجالس میں واقعی نصیحت لیتا ہے اور فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ دینی مجالس میں ہم آتے ہیں، پھر کوئی دوست مل جاتا ہے، سامنے درس چل رہا ہے، خطیب کا خطبہ چل رہا ہے، بیان چل رہا ہے، اور یہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں سونے کا کیا بھاؤ چل رہا ہے، عراق میں کیا ہوا، ایران میں کیا ہوا، سیریا میں کیا ہوا، فلسطین میں کیا چل رہا ہے، پیچھے بیٹھ کے باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ آفس میں کل میٹنگ ہے، تو اس طرح سے وہ آ کر بھی محروم رہتے ہیں۔ اور اگر دوست نہ ہو تو دوسرا دوست ہے جگری، موبائل فون، جو آج کل بیوی سے بھی زیادہ قریب ہو گیا ہے۔ کہ ہر وقت آدمی کے ساتھ رہتا ہے، اور بیوی کی طرف چہرہ اتنا نہیں ہوتا اس کا جتنا موبائل کی طرف ہوتا ہے، ہمیشہ اس کا چہرہ دیکھتا رہتا ہے۔ دینی مجالس میں بھی آتا ہے، وہاں خطاب چل رہا ہے، یہاں میسیجز چیک کرتا رہتا ہے، ملٹی ٹاسکنگ۔ یہ تو ہو رہا ہے، مطلب آنے کی سعادت تو نصیب ہو گئی، اب میسیجز چیک کرنے کی سعادت بھی نصیب ہو جائے تو ایک ساتھ دونوں کام کرتا ہے، جو پینڈنگ جاب ہے اس کا وہ فنش کرتا ہے، کیونکہ یہ بھی ایک قضاء عمری ہے، اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ میسیجز آئیں اور چیک نہ ہو تو کتنا بڑا پاپ ہے۔ تو دینی مجالس میں آ کے بھی انسان محروم رہتا ہے۔ کئی لوگ ہوتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ چیز ایڈکشن ہو جاتا ہے، وہ رہ نہیں سکتے اس کے بغیر۔ تو بات چلتی ہے لیکن بیچ سے وہ گاڑی سے اتر جاتے ہیں، ٹرین سے اتر جاتے ہیں، اور بات کچھ چل رہی تھی، ادھوری بات چھوڑ کے اتر جاتے ہیں، پھر ادھوری بات سے واپس سے ٹرین میں چڑھ جاتے ہیں، سوار ہو جاتے ہیں، بات پوری سمجھ میں نہیں آتی ہے، دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے۔ ایسا دل جو حاضر نہ ہو نصیحت نہیں لیتا ہے۔ آدمی ایسے دینی مجالس میں جب آئے، پورا آئے، اپنے پورے وجود کے ساتھ آئے۔ جب آیا ہے تو بیٹھنا، سن بات کو پوری دھیان لگا کے سن، پورا فائدہ اٹھاؤ اس سے، آ کر بھی محروم مت بن۔ اس سے زیادہ محرومی کیا ہے کہ آدمی آئے اور محروم چلا جائے، سب نوٹیفیکیشن بند کر دیا، سب کچھ، اب کچھ نہیں، گھر پہ جا کے چیک کریں گے۔ یہ نہیں کہ بیٹھا مجلس میں ہی کرتا رہے۔ تو آپس میں بات چیت کرنا، یا اسی طرح سے انسان کا موبائل فون میں لگے رہنا، آج کی یعنی کمیوں میں سے کمی ہے، اور ایک وبا پھیل گئی ہے۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں، بعض اوقات اس میں تکبر بھی ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے چل رہا ہے، مجھ کو معلوم ہے، سب معلوم ہے، توحید کیا نئی چیز ہے کیا، سب معلوم ہے، میں پڑھا ہوں، اس کو سنا بھی ہوں، بہت سارے علماء کو سنا ہے میں نے اس کو۔ اور آدمی چیک کرتا رہتا اپنی دوسری چیز ہے، چل رہا ہے توحید پہ چل رہا ہے، بچوں کے لیے یہ سب، باقی لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے میں توحید جانتا ہوں۔ ہر بات کو آدمی ایسے سنے جیسے پہلی مرتبہ سن رہا ہے۔ قتادہ یا علقمہ، مجھ کو نام یاد نہیں ہے تابعی کا، کہتے ہیں کہ بعض اوقات کوئی آدمی بات کرتا ہے اور میں اس کو پوری توجہ کے ساتھ سنتا ہوں، وہ کوئی حدیث بیان کر رہا ہوتا ہے، لیکن میں ایسے سنتا ہوں جیسے میں پہلی بار سن رہا ہوں، جبکہ وہ حدیث میں نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے سنی، جو پڑھ رہا ہے، بول رہا ہے، وہ پیدا بھی نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے مجھ کو حدیث معلوم تھی، لیکن ایسے سنتا ہوں جیسے پہلی بار سن رہا ہوں۔ یہ مزاج جو ہے اگر انسان میں آ جائے، ایسے انسان کا علم کبھی بوسیدہ نہیں ہوتا، ایسے انسان کا علم کبھی پرانا نہیں ہوتا، وہ ہر بات کو، دین کی بات کو پھر سے سنتا ہے، اس کے علم کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔
بہت ضروری ہے کہ دینی مجالس میں ہم ایسے تمام اسباب سے دور رہیں جو ہماری توجہات کو، ہمارے قلب کو اس مجلس سے، اس بات سے، اس اثر سے محروم کرنے والے ہیں۔ تو ان فی ذلک لذکریٰ، اللہ کی اس کتاب میں، اس کلام میں نصیحت ہے، یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس دل ہو۔ علماء نے کہا زندہ دل ہو اس کا، ورنہ مردہ دل کچھ فائدے کا نہیں۔ او القى السمع، یا وہ دھیان دے کر سنے، وہ شہید، ایسے حال میں کہ وہ اس وقت اس مجلس میں قلبی سطح پر بھی موجود ہو، صرف جسمانی طور پر نہیں، صرف جسمانی طور پر نہیں۔ تو یہ بھی ضروری کہ دینی مجالس میں ہم لوگ اپنی دنیا میں نہ چلے جائیں، گھر پہ کیا پکڑا ہوگا، نہیں جائیں، دینی مجلس میں موجود رہیں۔ کل کی پلاننگ بنا رہا ہے یہاں بیٹھے بیٹھے، نہیں، آدمی اپنے آپ کو پھر سے واپس لائے، دینی مجلس میں بات پوری سنیں، دھیان لگا کے سنیں۔ اسی طرح سے دینی مجالس کے آداب میں سے یہ ہے کہ آپس کی بات چیت اس میں نہ ہو، اس سے ذاتی نقصان بھی ہے، محرومی، اور دوسروں کے لیے خلل بھی ہے۔ بعض اوقات لوگ بات کرتے رہتے ہیں، سننے والوں کو بھی نہیں سنتے، اور سننے دیتے اور خود بھی نہیں سنتے، تو یہ محرومی بھی ہے اور دوسروں کے لیے ضرر بھی ہے۔ جریر ابن عبداللہ البجلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر ان سے کہا، استنصت الناس، لوگوں کو خاموش کراؤ تاکہ وہ دھیان سے سنیں۔ پھر آپ نے فرمایا، فقال لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کفار کی طرح مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو، ایک دوسرے کو قتل کرنے لگو۔ یہ مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، مسلمان کو مسلمان قتل نہیں کرتا ہے، مسلمان کی جان کا دشمن تو کافر ہوتا ہے، تم ان کی طرح مت ہو جانا کہ آپس میں ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ تو آپ نے لیکن کیا کیا؟ آپ نے صحابی سے کہا استنصت الناس، لوگوں کو چپ کراؤ۔ پھر آپ نے بات کی۔ معلوم ہو کہ دینی مجالس میں خطاب کی شروعات سے پہلے خاموشی ہونا ضروری ہے، تاکہ بات سب کی سمجھ میں آئے، سننے میں کوئی خلل نہ ہو، اور دل سب کا اس بات کی طرف لگا رہے۔ تو یہ بھی ایک ادب ہے جس کا لحاظ کرنا اس دور میں بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات اجتماعات اور پروگرامس وغیرہ ہوتے ہیں اور پنڈال لگا ہوا ہے یا مسجد ہے، اور کچھ ذمہ داران ہوتے ہیں جو پیچھے ہی پردے کے بیٹھے رہتے ہیں اور آپس میں باتیں کرتے رہتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ پردہ روک لے گا ہماری بات کو، اور مقرر کے کان میں پوری بات آتی رہتی کہ قریب ہے کہ اس کی بات وہ نکل جائے جو سن رہا ہے، اور اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے یا مسجد میں بیٹھے ان لوگوں کو خلل ہوتا رہتا ہے۔ دینی مجالس میں خاموشی کا ماحول بننا بہت ضروری ہے، آپسی بات چیت سے بچنا چاہیے اور خاموش رہنا چاہیے، بہت ضروری بات ہوتا اور بات ہے، لیکن دینی مجالس میں انفرادی گپ شپ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بہت اہم چیز یہ کہ ان مجالس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ہو، آپ پر درود ہو، جب بھی آپ کا ذکر آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جائے، صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس طرح کا کوئی درود اگر یاد ہو اس کو پڑھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما قعد قوم مقعدا لا يذكرون الله عز وجل ويصلون على النبي الا كان عليهم حسرة يوم القيامة وان دخلوا الجنة للثواب، جب بھی کچھ لوگ اللہ کو یاد نہیں، بیٹھتے ہیں کسی مجلس میں لیکن اللہ کو یاد نہیں کرتے، اور نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ درود پڑھتے ہیں، تو ایسی مجلس ان کے لیے قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی، افسوس کا سبب بنے گی، چاہے وہ اپنی نیکیوں کی وجہ سے جنت میں اپنے ثواب کی وجہ سے داخل ہو جائیں، لیکن قیامت کے دن افسوس ہوگا کہ کیوں ہم لوگ ایسی مجلس میں بیٹھے، اور بیٹھے تو بیٹھے لیکن درود نہیں پڑھے، اللہ کا ذکر نہیں کیے۔ ایسی مجلسیں قیامت کے دن حسرت کا سبب بنے گی۔ تو ہماری کوئی مجلس ایسی نہ ہو جس میں اللہ کی یاد نہ ہو، اللہ کا ذکر نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، خصوصاً ایسی مجالس جو دینی مجالس ہیں، جس میں آپ کا بارہا تذکرہ آتا ہے اور آدمی درود نہ پڑھے
یہ بہت بری بات ہے۔ تو دینی مجالس میں جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کا تذکرہ آئے، درود پڑھنا چاہیے۔ تو یہ آداب ہیں دینی مجالس کے۔ باب نمبر 14، طلب علم میں تأنی و تدرج۔ طلب علم میں انسان ترتیب کے ساتھ، تدرج کے ساتھ اور صبر اور وقار کے ساتھ علم حاصل کرے، بے وجہ کی جلد بازی نہ ہو اور بلا ترتیب علم حاصل نہ کرے۔ اگلی سیڑھی سے پہلے پچھلی سیڑھی پر قدم رکھے اور اہم علم کو پہلے حاصل کرے، زائد علم کو بعد میں۔ جس کا مکلف ہے اس کو پہلے سیکھے، جس کا ابھی مکلف نہیں بنا اس میں مشغول ہو کے ضروری علم سے محروم نہ ہو۔ امام البخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَيُقَال الرَّبَّانِي الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ۔ بعض علماء کو ربانی کہا جاتا ہے، بعض لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو ربانی کہا جاتا ہے۔ الربانی، رب والا۔ یہ کون ہے؟ الذی یربی الناس، جو لوگوں کی تربیت کرتا ہے، بصغار العلم قبل کبارہ، بڑے علم سے پہلے چھوٹے علم کے ذریعے سے لوگوں کو پروان چڑھاتا ہے، انہیں علم دیتا ہے، بعد کی چیزیں بعد میں دیتا ہے، پہلی چیزیں پہلے دیتا ہے۔ چھوٹا علم جو ان کے لیے ضروری ہے، جو ان کے فہم کے اعتبار سے ان کو آسانی سے سمجھ میں آئے گا، تو پہلے دیتا ہے، مشکل علم ان کو بعد میں دیتا ہے۔ تو یہ معلوم یہ ہوا کہ علم کے لینے اور دینے کا طریقہ یہ ہے کہ بیسکس پہلے کلیئر کیے جائیں اور اس کے بعد آگے کا علم حاصل کیا جائے۔ ایک انسان جس کو وضو کا طریقہ معلوم نہ ہو، وہ سند کے بارے میں، راویوں کے بارے میں 4 عالموں سے پوچھے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ بلکہ اس کو چاہیے کہ وہ بنیادی علم پہلے حاصل کر لے۔ جس کو توحید الوہیت بھی ابھی معلوم نہیں ہے، وہ حکومت کے مسائل میں گفتگو کر رہا ہے اور توحید حاکمیت پر بول رہا ہے۔ جو جہاد کے مسائل پر گفتگو کر رہا ہے اور جسے ابھی طہارت اور استنجا کے مسائل معلوم نہیں ہیں، جو امت کے مسائل کے حل کی بات کر رہا ہے اور امت کے حقوق کی بات کر رہا ہے، اس کی بیوی ابھی بھی حق سے محروم ہے، بہنیں جائیداد کے حق سے محروم ہیں، اس کو وہ معلوم نہیں کہ ان کا حق کیا ہے۔ جو بڑے بڑے ملکوں کے مسائل، فائنینشیل ایشوز کے اوپر سوچ رہا ہے اور گفتگو کر رہا ہے، اس کو اپنی تجارت کے بارے میں معلوم نہیں کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے اور اس کو کیسے کیا جائے۔ تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی ایسی چیزوں میں مشغول ہوتا ہے جس کا وہ مکلف نہیں ہے، اور ایسی چیزوں سے محروم رہتا ہے جس کا واقعی وہ مکلف ہے، اور قیامت کے دن اس کا جواب دینا اس کو۔ تو آدمی کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ اہم علم کو پہلے حاصل کرے اور زائد علم کو بعد میں۔ اسی لیے ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائلہ وبہ قبل کبارہ ما دق منہ۔ کہتے ہیں کہ یہاں پر صغار العلم سے وہ علم مراد ہے ما وضح من مسائلہ، جس کے مسائل بالکل واضح ہیں، جس کے مشمولات واضح ہیں، وبکبارہ ما دق منہا، اور یہاں کبار یعنی قبل کبارہ کا جو لفظ آیا بڑا علم، اس سے مراد وہ ہے جو دقیق ہے، جس میں باریکیاں ہیں، جو واضح چیزیں ہیں دین کی وہ پہلے سیکھ لے، اور جس میں بہت پیچیدگی ہے، باریکیاں ہیں، وہ بعد میں سیکھے۔ موٹا موٹا پہلے حاصل کر لیں اور باریک علم بعد میں لیں۔ وقیل یعلمہم جزئیاتہ قبل کلیاتہ، جو موٹے موٹے اصول الفقہ سیکھ رہا ہے، قواعد فقہیہ سیکھ رہا ہے، اور اس کے بارے میں تحقیق کر رہا ہے کہ اس میں کیا دلائل ہیں اور کیا چیزیں ہیں، اس سے پہلے اس کو چاہیے کہ جزئی علم حاصل کرنا۔ طہارت کیسے ہونا چاہیے، وضو کیسے کیا جائے، نماز کیسے پڑھی جائے، اذان کے الفاظ کیا ہیں،
اس طرح سے موٹا موٹا جو پریکٹیکل علم ہے وہ پہلے حاصل کرے، بعد میں وہ علم حاصل کرے جو اصول اور قواعد اور اس طرح کی باریکیاں اس کے اندر ہوں۔ پھر کہتے ہیں کہ او مقدماتی قبل مقاصدی، یا مقدمات کو پہلے سیکھے مقاصد سے۔ آپ سوچئے کسی کو گنتی نہیں آتی اور جمع تفریق وہ کرے گا؟ جمع اور تفریق اور ضرب اور تقسیم کرنے کے لیے اس کو پہلے گنتی تو معلوم ہونا چاہیے۔ الف باتا اس کو آتا نہیں ہے اور وہ تجوید کے بڑے بڑے قواعد کے بارے میں گفتگو کر رہا ہے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جو علوم الاعلیٰ ہیں وہ پہلے سیکھے، اس کے بعد میں باقی چیزیں سیکھ سکتا ہے۔ اصول تفسیر پر گفتگو کر رہا ہے، اس کو عربی زبان نہیں آتی، القرآن کے الفاظ میں کہ من جنس کے طور پر ہے یا تبعیض کے لیے ہے، اور اس پہ گفتگو کر رہا ہے اور اس کو ابھی عربی زبان آتی بھی نہیں ہے، لیکن ایک ہی مسئلے کے اندر باریکیاں تلاش کر رہا ہے۔ تو یہ کمزوری اور محرومی کا سبب ہے کہ بہت سارے لوگ ایسی چیزوں میں مشغول ہو جاتے ہیں جو مسائل ان سے متعلق نہیں ہیں، اور ایسے مسائل کے بارے میں علم حاصل نہیں کرتے جو ان سے جڑا ہوا ہے۔ امت کے حقوق کے بارے میں تحقیق کرنے والا کہ حاکم اپنی رعایا کی خبر رکھ رہا ہے کہ نہیں رکھ رہا ہے، اور حاکم کی کیا ذمہ داریاں ہیں، اس پر تو گفتگو کر رہا ہے، لیکن گھر میں اس کے بیوی بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کے حقوق کیا ہے اس کے بارے میں اس کو معلوم نہیں ہے۔ تو یہ اچھی بات نہیں ہے۔ آدمی اس علم کو حاصل کریں جو مکلف ہے جس کا، اور بڑے علوم سے پہلے، بڑی ذمہ داریوں سے پہلے چھوٹے علوم اور ان ذمہ داریوں کے بارے میں جانیں جو اس کی واقعی ذمہ داریاں ہیں۔ بلکہ دیکھا جائے تو بہت سارے لوگوں کو توحید بھی ٹھیک سے معلوم نہیں ہوتی ہے، اور وہ امت کے اختلافی مسائل میں اجماع ہے کہ اختلاف ہے، اس میں اس پہ گفتگو کرتے ہیں کہ اس مسئلے میں کیا دلیل ہے، اور ان کو یہ بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ توحید واقعی کیا ہے۔ کتنے لوگ ہیں ان کو ہم سمجھ لیتے ہیں کہ شاید ان کو معلوم ہوگا، لیکن پوچھا جائے توحید کی قسمیں بتاؤ تو نہیں معلوم ہوتا ہے۔ افسوس ہوتا ہے کہ معلوم نہیں ہوتا ہے۔ اس کو شہید کے بارے میں معلوم ہوگا لیکن جنازے کی نماز کی دعا اس کو معلوم نہیں، اور شہادت کے مراتب اور یہ سب اور جہاد اور سب کچھ پڑھا ہوا ہے اس کے اندر، لیکن جنازے کی نماز دیکھ کے پڑھوں کیا نہیں پوچھ رہا ہے عالم صاحب سے۔ تو آدمی جو چیزیں اس کی روزمرہ کی زندگی میں اس کے سامنے پیش آتی ہیں ان کو پہلے سیکھے، اور جس سے اس کا سابقہ پیش نہیں آتا ہے، اگر واقعی اس کا علم حاصل کرنا بھی چاہتا ہے تو اس سے پہلے یہ سیکھے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ جو چیز اس کے مقصود سے متعلق نہ ہو اس کو ترک کر دے، جو اس کے میدان کی چیز نہیں ہے چھوڑ دے۔ فتویٰ دینے کی کیا شرائط ہیں معلوم کر رہا ہے، اس کو پوچھنے کے آداب معلوم نہیں ہے۔ پہلے پوچھنے کے آداب معلوم کر، پھر جواب دینے کے آداب سیکھ۔ مفتی کے آداب کیا پڑھ رہا ہے؟ ادب المفتی والمستفتی۔ پہلے تو پوچھنے والے کے آداب معلوم کر کہ علماء سے کیسے پوچھا جاتا ہے، اس کے بعد علماء نے کیسا جواب دینا چاہیے اس کے بارے میں معلوم کر۔ اس لیے بہت سارے لوگ ان کو پوچھنے کا ادب نہیں ہوتا ہے، اور علماء کو بولتے ہیں کہ آپ نے ایسا بتانا چاہیے، آپ نے ایسا نہیں کرنا چاہیے، آپ نے ایسا کرنا چاہیے اور آپ نے ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پہلے طالب علم کیسا ہوتا ہے وہ معلوم کرے، پھر اس کے بعد عالم کو سکھائے کہ اس نے کیسا ہونا چاہیے۔ پھر علم کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے حاصل کرے، ایک دم دھماکے سے علم حاصل نہ کرے، تھوڑا تھوڑا لے۔ جیسے لقمہ لقمہ ہوتا ہے، پوری پلیٹ نکل جاتا نہیں، ایک ایک لقمہ کھاتا ہے، یہ آسانی بھی ہے اور اس میں پیٹ کے لیے صحیح بھی ہے۔ اسی لیے امام زہری رحمہ اللہ فرماتے ہیں من طلب العلم جملۃ فاتہ جملہ، جو ایک دم سے سارا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ ایک دم سے سارے علم سے محروم رہ جاتا ہے۔ وَإِنَّمَا يُدْرَكُ الْعِلْمُ حَدِيثٌ وَحَدِيثَانِ، علم تو ایک اور دو حدیثیں کر کے حاصل کیا جاتا ہے، یعنی آپ تھوڑا تھوڑا علم حاصل کریں۔ اگر عالم تھوڑا تھوڑا کر کے کسی کو سکھاتا ہو تو کہیں ایک دن میں پورا بتا دو، سب سکھا دو، نہیں ہوتا ہے اس طرح سے۔ آپ دیکھیے اگر کورس کا اعلان ہو جائے، فلاں عنوان کے اوپر ایک کورس ہے، پبلک کیا پوچھتی ہے کتنے دن میں کمپلیٹ ہوگا، ڈگری کب ملے گی؟
ان کے ہاں عموماً تحصیل سے زیادہ تکمیل کی فکر ہوتی ہے، اس کو یاد رکھیے۔ فنش کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، اچیو کرنا اتنا امپورٹنٹ نہیں ہوتا ہے۔ کہ علم کی باتوں کو ہم حاصل کریں، اس کو یاد رکھیں، سیکھیں، یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے اس سے کہ کورس مکمل ہو جائے۔ اگر کوئی عالم کوئی کتاب پڑھا ہے اور اس کے لیے 1 سال لگ جائے تو وہ ہم ناراض ہو جاتی ہے، جبکہ ہر درس میں کچھ نہ کچھ سیکھنے مل رہا نا آپ کو پرابلم کیا ہے؟ میں بہت لمبا ہو رہا ہے تو کیا، نام بدل دیں کورس کا اور وہی پڑھائیں تو؟ اگر عالم مثال کے طور پر کتاب التوحید پڑھانا شروع کر دے اور اس میں 67 ابواب ہیں تقریباً، اور ہر باب اگر 1 ہفتے میں پڑھا ہے اگر تو کتنا ہوگا؟ سال سے زیادہ ہوگا۔ اب پبلک پریشان ہو جاتی ہے کہ اتنے دن سے ایک ہی کتاب چل رہی ہے، تو ان کے اندر صبر نہیں ہوتا، وہ جلدی ختم کرنا چاہتے ہیں، جبکہ وہ یہ سوچے کہ آج میں یہ سیکھوں گا، کل یہ سیکھا، پرسوں یہ سیکھوں گا۔ تو اس طرح سے آدمی ہر درس میں کچھ سیکھنے کے حساب سے بیٹھے، سیکھے گا۔ وہ ایک ہی سبق تو نہیں پڑھا رہے نا روزانہ، نیا ہی سبق آ رہا ہے نا۔ لیکن عالم اگر یہ ٹرک کرے کہ ہر بار میسج میں نیا عنوان جائے، باب کذا و کذا، باب کذا، اچھا اب سکون ہوتا پبلک کو، ایسا دے تو لے لیتے پبلک۔ صرف درس کا عنوان بدل دیا جائے، کتاب التوحید نہ رکھا جائے اور ہر باب کا عنوان ڈال دیا جائے تو پبلک کو تھوڑا لگتا ہے کہ ہاں کچھ نیا آج مل رہا ہے۔ یہ مینٹالٹی اچھی بات نہیں ہے، اس بات کی علامت ہے کہ ہم لمبے دور تک ایک چیز پر ٹکنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں۔ طلب علم میں یہ ہونا چاہیے، ورنہ سورۃ البقرہ صحابہ جیسا سیکھتے تھے، 10 آیتیں، کتنا زمانہ لگ جائے گا اس کو، سوچیے۔ جب تک کہ 10 آیتیں نہیں سیکھتے، آگے کی 10 آیتیں نہیں سیکھتے تھے وہ لوگ۔ اور بقرہ اتنی لمبی سورت ہے، کب ختم ہوگی؟ کبھی آگے نہیں بولتے تھے ختم کب ہونے والا ہے اللہ کے رسول، بلکہ وہ تھوڑا 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 کر کے سیکھتے تھے۔ تو یہ بھی مزاج ہونا چاہیے کہ علم کو ہم جتنا عالم دیں اتنا لیں۔ اگر عالم پڑھا دیا بس اتنا آج کے لیے تو لوگوں کو لگتا ہے یہ کم ہے، اور زیادہ چاہیے، فنش کر دو جلدی سے، ختم، 1 دن میں تمام کر دو کام۔ نہیں، تھوڑا تھوڑا علم حاصل کرتا چلا جائے۔ جس آدمی کی جتنی صلاحیت ہے، آدمی بعض اوقات عالم صاحب کتاب دیتے ہیں یہ درس ہوگا، لوگ دیکھتے ہیں 4 پیج کی کتاب، میرا لیول ذرا اونچا ہے، جبکہ 4 پیج کی کتاب میں بہت بڑا علم ہوتا ہے۔ شیخ محمد ابن عبدالوہاب رحمہ اللہ کی کتابیں، اگر عالم صاحب اعلان کر دے کل سے اصول ثلاثہ کا درس ہوگا، تو اصول ثلاثہ وہ کتابچہ دیکھ کے بولے کہ کیا ہے اس کے اندر، اتنا چھوٹا 10-12 پیج میں آ جاتا ہے، بڑی کتاب پڑھاؤ نا عالم صاحب۔ تو یہ مزاج اچھا نہیں ہے۔ چھوٹے علم سے بڑے علم کی طرف جانا اور تدرج کے ساتھ لمبے زمانے تک جمے رہنا یہ بہت ضروری ہے۔ تھوڑا 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 ایک ایک بات علم کی یاد رکھیں، یہ فائدہ ہوتا ہے۔ ورنہ ایک ساتھ بہت کچھ آدمی سنتا ہے تو ذہن میں خلل پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود احکام قرآن کے نزول میں، انزال میں، اس کو نازل کرنے میں تدرج کا لحاظ رکھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں انما نزل اول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذکر الجنة والنار حتى اذا ثاب الناس الى الاسلام نزل الحلال والحرام۔ یہ بہت اہم اصول ہے لوگوں کی تربیت کا، اس کو یاد رکھنا چاہیے، خاص کر کے گھروں میں۔ فرماتی ہیں کہ پہل جو صورتیں نازل ہوئیں وہ مفصل کی صورتیں تھیں۔ مفصل ان صورتوں کو کہتے ہیں جو الحجرات کے بعد ہیں، اور مختلف اقوال بھی علماء کے اس میں ہیں، لیکن وہ صورتیں جو چھوٹی چھوٹی جو جلدی جلدی فصل اس میں آتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جلدی جلدی آتا ہے، فصل زیادہ ہیں، ہمیں چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو پہلے وہ نازل ہوئیں جس میں جنت اور جہنم کا ذکر ہے۔ حتی اذا ثاب الناس الی الاسلام، یہاں تک کہ لوگ جب اسلام پر جم گئے اچھے سے، ان کے دلوں میں ایمان راسخ ہو گیا، پھر نزل الحلال والحرام، پھر اس کے بعد حلال حرام کی آیتیں آنا شروع ہوئی۔ ولو نزل اول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر ابدا،
اگر ایک دم سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نازل کر دیتا شراب مت پیو، تو چونکہ لوگوں کا مزاج بنا ہوا نہیں ہوتا تو لوگ کہتے ہم کبھی شراب نہیں چھوڑنے کے، ہم شراب نہیں چھوڑیں گے۔ ولو نزل لا تزنو، اگر نازل ہوتا کہ زنا مت کرو، لقالوا لا ندع الزنا ابدا، ہم زنا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معلومات سے پہلے جذبات آنا ضروری ہے، احکام سے پہلے دلوں میں ترغیب و ترہیب کے ذریعے سے اجر و ثواب کی امید اور گناہوں پر سزا کا خوف بیٹھنا چاہیے۔ بچوں کی تربیت میں بھی اس کو یاد رکھیں۔ ہم لوگ عموماً کیا کرتے ہیں، بچوں کو ایمان کے ارکان سکھا دیا، اسلام کے ارکان سکھا دیا اور طہارت کے اور اس کے سب مسائل بتا دیا، لیکن دیندار نہیں بن رہے بچے۔ آپ نے ٹیکنیکلٹیز ان کو سکھا دی لیکن ایموشنلی ان کو اٹیچ کیا اسلام سے، جذبات ان کے دل کو اسلام سے جوڑا آپ نے کہ اسلام چاہیے ہم کو، ہماری زندگی میں اسلام ہونا چاہیے، اسلام سے محبت ان کی، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، قرآن سے محبت، دین احکام کے حق ہونے کا یقین، یہ ہمارا دین ہے، اسی پر ہم مریں گے، اسی پر جئیں گے، لگاؤ اسلام سے۔ وہ اگر نہ ہو، ایموشنل اٹیچمنٹ، جذبات اگر دین سے جڑے ہوئے نہ ہوں تو معلومات آپ کتنی بھی ان کو تھونک دیں نہیں ہوتا۔ انسان جذبات کی روشنی میں چلنے والی مخلوق ہے، تو جذبات کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ محض معلومات کا ٹوکرا اس کے سر پر رکھ دینا کافی نہیں ہے۔ یہ لو ڈیٹا، صرف ڈیٹا سے کچھ نہیں ہوتا، وہ ایک دن میں ڈیلیٹ بھی ہو جاتا ہے۔ دل میں جذبات بننے چاہیے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ افراد کی تربیت میں یہ دونوں چیزیں بھی بہت اہم ہیں، اور طالب علم کو جہاں پر اسلامی احکام کی تفاصیل معلوم ہونا چاہیے وہ سیکھنا چاہیے، وہیں ایک طالب علم کو اپنے تزکیہ نفس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے کہ ان اعمال اور ان احکام کی تعمیل کے لیے آمادگی نفس میں ہو، دل کھنچتا ہو اس طرف کہ کرنا ہے مجھ کو۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے بعض اوقات آدمی تراویح کے مسئلے پر بحث کرتا ہے تراویح چھوڑ کے، واٹس ایپ پہ جو لگا ہے افطار کے بعد سے تراویح بھی گئی لیکن عشاء بھی گئی، سامنے والی پارٹی بولتی ہے ارے پڑھے گا کب، ہم تو نہیں پڑھتے، تو اہل حدیث ہے، تو پڑھے گا کب، تو مغرب سے بعد سے بیٹھا ہے ہمارے ساتھ بحث کرتے، ہم لوگ تو ویسے بھی پاپی ہیں، تو اہل حق میں سے ہے نا، تو تیری عشاء بھی گئی اور تیری تراویح بھی گئی، کب پڑھے گا تو؟ 20 یا 11 چل رہا ہے لیکن تو پڑھے گا کب بھائی؟ وقت آ گیا سحری کا، اب کیا کرے گا؟ یہ حال ہے۔ تو آدمی کے اندر محض معلومات کا مزاج نہیں بلکہ اس کے اندر دینی جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ تو یہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بہت اہم اصول بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا اس سماج کی اصلاح کے لیے۔ پہلے جنت جہنم ان کے جذبات عمل کے لیے تیار کیے، پھر ان کو بتایا یہ کرنا یہ نہیں کرنا، یہ کرنا یہ نہیں کرنا، تو جذبہ بن چکا تھا یہ کرنا ہے کیونکہ اس کا یہ فائدہ ہے، یہ نہیں کرنا ہے اس کا یہ نقصان ہے۔ اس کے بعد جتنے احکام آتے گئے وہ عمل کرتے چلے گئے کیونکہ کرنے کا مزاج، بچنے کا مزاج بن چکا تھا۔ لہٰذا اپنی اولاد کے لیے بھی آپ کو یہ بات یاد رکھنا چاہیے، کرنے کے کام کرنے کا، بچنے کے کاموں سے بچنے کا مزاج پہلے بنائیے، اس کے بعد تفصیلات ان کو جیسی آتی چلے جائیں گی، زندگی نکھرتی چلی جائے گی۔ خالی ڈیٹا نہیں، ٹیکنیکل ڈیٹیلز ان کو بتا کے آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ دیندار بن جائیں گے، نہیں، وہ بھی ہونا چاہیے لیکن اسی کے ساتھ ساتھ دین سے محبت بھی ہونی چاہیے، اللہ سے محبت، رسول سے محبت، قرآن سے محبت، اسلام سے محبت، سنت سے محبت، بدعات سے نفرت، حرام سے نفرت، اللہ کی نافرمانی کا خوف، نیکیوں کی رغبت، یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے۔ جنت جہنم اس کا احساس، ہر عمل سے پہلے سوچنا یہ عمل جنت کی طرف لے جا رہا کہ جہنم کی طرف، یہ مزاج بھی بننا ضروری ہے۔ اس لیے ہم دین کا علم حاصل کریں تو یہ بھی علم حاصل کریں کہ توحید کیا ہے اور کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا فرض ہے اور کیا سنت ہے، کیا مستحب ہے، یہ ساری چیزیں معلوم کریں۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہم
ایسی کتابیں پڑھیں جن سے اعمال کی رغبت ہوتی ہے. ریاض الصالحین ہے، اسی طرح سے حافظ منذری کی کتاب ہے ترغیب و ترہیب، شیخ الالبانی نے اس کو صحیح ضعیف بھی کر دیا ہے. اس طرح کی کتابیں بھی پڑھیں تاکہ ہمارے دل میں اعمال کا جذبہ بھی پیدا ہو. ورنہ معلومات تو ہے لیکن عمل ہی نہیں، تو فائدہ کیا ہے؟ معلومات عمل کا بدل نہیں بنتی ہے. تو یہ بات اس روایت سے، جو کہ بہت اہم روایت ہے تربیت کے باب میں، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علم تدرج کے ساتھ ہو. اسی طرح سے اللہ نے بھی پہلے ترغیب و ترہیب، اس کے بعد احکام، یہ تدریج اللہ تعالیٰ نے بھی اس کا انتظام کیا ہے. تو علم کے حصول میں تدرج ہونا چاہیے. قرآن کریم میں اللہ نے بھی فرمایا وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. ایک ساتھ پورا قرآن آیا نہیں، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے. تو تھوڑا تھوڑا علم لینا چاہیے. ایک ساتھ سارا علم لینے کے چکر میں انسان سارے علم سے محروم ہو جاتا ہے. باب نمبر 15، علم کی خاطر زہد و قناعت. یعنی علم کے لیے انسان کھونے کو اور تھوڑے کو اپنے لیے اختیار کرے، کھونے پر راضی رہے اور تھوڑے پر راضی رہے علم کی خاطر. جب تک کہ انسان دنیا میں کسی چیز کو کھوتا نہیں ہے، کسی کو پاتا نہیں ہے. یہ قانون دنیا کا ہے، زندگی کا قانون ہے. ایک چیز میں آپ زیادہ مشغول ہوں گے تو دوسرے میں کم ہو پائیں گے. ابھی آپ یہاں ہیں تو گھروں میں نہیں ہیں، آفیسز میں نہیں ہیں، دوستوں کے ساتھ نہیں ہیں. کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے تب جا کے کچھ ملتا ہے. تو کبھی تجارتی اعتبار سے انسان کو معاشی اعتبار سے تھوڑے پر راضی ہو جانا پڑتا ہے علم میں مشغول ہونے کے لیے. کبھی آرام چھوڑنا پڑتا ہے، کبھی کھانا کم کرنا پڑتا ہے، نیند آئے گی اس کے لیے. کبھی انسان کو گھر بار چھوڑ کے دین کے علم کے لیے آنا پڑتا ہے، کبھی چھوٹا سفر کبھی بڑا سفر. لہذا جب تک کہ آپ کھونے کے لیے تیار نہ ہو پانے والے نہیں بن سکتے. بڑی چیز پانے کے لیے، اللہ والی چیز پانے کے لیے اپنی چیز کھونی پڑتی ہے. محرومی پر راضی رہنا یہ علم کے حصول کے لیے بہت ضروری ہے. علم کی خاطر کھونا. امام شعبہ رحمہ اللہ کیا فرماتی ہے، محدثین میں سے اور بڑے محدث ہیں، امیر المؤمنین فی الحدیث، کہتے ہیں من طلب الحدیث افلس، جو حدیث کی طلب میں لگ جاتا ہے، علم حدیث میں مشغول ہوتا ہے، مفلس بن جاتا ہو، افلاس کا شکار ہو جاتا ہے. لقد افلست حتی بعت طسطا لأمی ب7 دنانیر، میں بھی مفلسی میں مبتلا ہو گیا، غربت، مفلسی، کنگال ہو گیا. حالت یہ ہو گئی کہ میری والدہ کی ایک پلیٹ تھی، وہ میں نے 7 دینار میں بیچی. یہاں تک نوبت آئی، گھر کے برتن بھی بیچنے پڑے علم کی خاطر. اس زمانے میں یوٹیوب اور واٹس ایپ اور فیس بک نہیں تھا. ایک حدیث لینے کے لیے آدمی کو اونٹ پر بیٹھ کے، گھوڑے پر بیٹھ کے سفر کر کے لمبے لمبے فاصلے طے کرنے پڑتے تھے. اس کے لیے وہ سارا خرچ بھی برداشت کرنا پڑتا تھا، کھانے کا، ساتھ میں دوائیں لے جانا، راستے میں بیمار پڑ گئے تو طب بھی سیکھ لیتے تھے وہ لوگ، اور سواری خریدنی ہے، پھر کپڑا، سردی گرمی، بارش، موسم کیسا ہوگا معلوم نہیں. تو ان کے لیے سامان سفر تیار کرنے کے لیے، زاد راہ کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے. اور بعض اوقات مشغولیت کی وجہ سے معاشی اعتبار سے خرابی آ جاتی تھی. پھر نوبت یہاں تک آ گئی کہ گھر کے برتن بھی بیچنے پڑے، پلیٹ بیچنی پڑی، وہ بھی اماں کی. اماں بھی کتنی سعادت مند ہوں گی کہ بیچنے تھی ان کو. یہ جو مزاج ہے، یہاں تک آدمی پہنچ گئے، یہ ہم سمجھ نہیں پائیں گے آج. کوئی آدمی اعتراض بھی کر سکتا ہے کہ اتنا تھوڑی نا بزی ہونا پڑتا، لیکن جب آدمی کسی چیز میں اتنا مشغول ہوتا ہے اور اس کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے تو اس کے لیے ساری قربانیاں دینا آسان ہوتا ہے. سائنسدانوں کو آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ زندگی، دیکھیے بندر کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے جنگل میں زندگی لگا دیتا ہوں کہ بندر کیا کھاتا، کیسے پاخانہ کرتا، پیشاب کیسا کرتا، ہاں کیسے قبیلہ بنا کے وہ لوگ رہتے ہیں، کون ان میں لیڈر ہوتا ہے، کیسے ان کے
ٹیریٹریز کیسی ڈیسائیڈ کرتے، پیشاب کر کے کرتے یا کیا کرتے یا سینہ ٹھوک کے کرتے، ساری ڈیٹیل معلوم کرتا اس کی. یوٹیوب پہ نہیں، یوٹیوب پہ تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، وہ لے کے جاتا کیمرہ وہاں پہ جنگل میں اور وہاں رہتا سالوں سال رہ کے ان کے ساتھ ان جیسا بن جاتا. بعض اوقات شیر بھی آگے کھیلتا اس سے، دیکھے ہوں گے آپ لوگ ڈسکوری. وہ ڈیڈیکیٹ کرتا. لوگ اس کو پاگل بولتے ہیں؟ نہیں، وہ میگزینز کے فرسٹ کور پیج پہ آتا ہو. کیوں؟ اس نے ڈیڈیکیٹ کیا اپنی لائف. محدثین اس سے آگے کے لیول کے لوگ تھے. پریسیجن ان کے یہاں تھا، قربانیاں ان کے یہاں پہ تھی، اور انٹیلیجنس ان کے پاس تھی. برابر کس سے حدیث لینا، روایت، راوی، سند، حفظ کرنا، میمورائز کرتے تھے وہ سارا. یہ میمورائز نہیں کرتے، یہ نوٹ ڈاؤن کرتے. ان کے پاس بک ہوتی ہے، کمپیوٹر ہوتا ہے یا کچھ موبائل فون یا اس طرح کی ڈیوائسز ہوتی ہیں، ان کے پاس میموری تھی. سفر میں کتنا کاغذ لے کے گھومیں گے بھائی؟ یاد کرنے کی صلاحیت انہوں نے اپنی بنا لی تھی. پوری زندگی ڈیڈیکیٹ کرتے تھے. معلوم پڑا فلاں محدث کا وہاں دورہ شروع ہونے والا ہے، یہ نکل گئے یہاں سے. کھانا پینا کیا کمائی کا کیا ذریعہ ہے؟ راستے میں کچھ کما لیا، ہو گیا ہو گیا، نہیں ہو گیا نہیں ہو گیا. فقر و فاقے پر راضی رہنا کہ کچھ پانے کے لیے انسان اگر کھونے کے لیے کچھ تیار نہیں ہو تو ایسا آدمی پانے والوں کی صف میں شامل نہیں ہوتا ہے. پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے. آخرت کو پانے کے لیے دنیا کو کھونا پڑتا ہے. جنت کو پانے کے لیے حرام کو کھونا پڑتا ہے، چھوڑنا پڑتا ہے. زندگی یہی ہے، ہجرت ہے. پوری زندگی یہ ہے ہجرت. ایک چیز چھوڑ کے دوسری چیز. غفلت سے اللہ کے ذکر کی طرف، معصیت سے صالحیت کی طرف، توبہ کی طرف. پوری زندگی یہی ہے. امام ابن قیم نے یہ بات کہی ہے، مومن زندگی بھر ہجرت میں لگا رہتا ہے، ایک چیز چھوڑ کے دوسری چیز میں جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ لقد افلست حتی بعت طسطا لأمی ب7 دنانیر. ایسے کتنے واقعات ہیں. ابن القاسم رحمہ اللہ کہتے ہیں افضى بمالک طلب العلم الى ان نقض سقف بیته فباع خشبه ثم مالت علیہ الدنیا بعد. کہتے ہیں امام مالک کی غربت کا، افلاس کا یہ حال ہو گیا، علم میں اتنے زیادہ وہ مشغول ہو گئے کہ ایک حال ایسا آیا کہ انہیں گھر کی چھت کی لکڑی توڑ کے اس کو بیچنی پڑی. گھر کی چھت کو اس میں سے لکڑی نکال کے لکڑی بیچ کے آئے اور اس کی لکڑی نکال کر بیچ کر پھر علم دین کے لیے کچھ نہ کچھ مال حاصل کر لیا. گھر کی چھتیں خراب کر کے وہ امت کے لیے چھت دیتے تھے حفاظت کی. یہ ہمارے اندر ڈیڈیکیشن ہونا چاہیے علم کے لیے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ گھر کی چھت نکال کے بیچ دیں، لیکن یہ کہ ایک انسان واقعی جب ڈیڈیکیٹڈ ہوتا ہے، یہ ہم نہیں سمجھ پائیں گے. تو اس کے لیے ہر چیز کھونا آسان ہوتا ہے، علم کو نہیں کھو سکتا. وہ اپنے مقصود کو نہیں کھو سکتا ہے. بس یہ کہ مقصود کس نے کس کو بنایا؟ بھئی ہم نے دنیا کو مقصود بنایا نا. بیوی بچوں کی ضروریات پوری کرنا ہمارے لیے بڑی چیز ہے. کتنے لوگ اپنا ملک چھوڑ کے آئے، ماں باپ کو چھوڑا، بعض اوقات بیوی بچوں کو چھوڑا، رشتہ داروں کو چھوڑا، اپنا گھر چھوڑا. کیسے کیسے چھوٹے چھوٹے اس میں ایک روم میں 20 لوگ رہتے ہیں، پلنگ ان کے روم رہتے ہیں، ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک کے اوپر ایک، اس طرح سے رہ لیتے ہیں، چھوڑتے ہیں. سیزن ہو تو کھانا چھوڑ دیتا ہے آدمی. بھائی اتنا گاہک ہے، رمضان کا مہینہ ہے، ایک وقت ابھی تک کھایا نہیں، افطار کر لیا تھا، بس کھجور کے اوپر کسٹمر آتے ہی جا رہے ہیں، آرام سے کھا لوں گا رات میں. کھانا چھوڑ دیا اس نے، پڑا ہوا ٹھنڈا ڈبا اس کو رکھا ہوا ہے، بیوی بھیجی ہے. چھوڑتا ہے آدمی جب کوئی چیز بڑی پانا چاہتا ہے، چھوڑتا ہے اس کے لیے. چھوڑنے کا مزاج اگر نہ ہو تو پانے کی اوقات بھی نہیں بنتی آدمی کی. تو کہا کہ پھر بعد میں دنیا ان کی طرف مائل ہوئی، شروع میں نہیں تھی. بلکہ بعض اوقات لوگ علماء کے اتنے بڑے عالم ہیں، دیکھو ان کے لیے ہے حاکم کی طرف سے اتنا انتظام ہے، گاڑی آتی ہے ان کے لیے، ایسا ہوتا ہے. بڑے بڑے علماء کے بعد کے دور لوگوں کو معلوم ہوتے ہیں، شروع کا دور معلوم نہیں ہوتا ہے. اصول علم کے دور میں اور ابتدائی مرحلے میں جو قربانیاں ان کی تھیں لوگوں کو معلوم نہیں ہوتی ہیں. مدرسے میں کیسے پڑھے، خاندان میں کیسے رہ کر انہوں نے محرومیوں کو برداشت کیا، کتنی تکلیفیں اٹھائیں، وہ معلوم نہیں رہتا ہے.
بعد میں جب ان کی قدر دنیا میں ہوتی ہے اور ان کے لیے دنیا کا راستہ کھل جاتا ہے، لوگ اس کو دیکھتے ہیں، دیکھو عالم تھا، ایسے تھوڑی رہتا ہے۔ بعد میں ان کے لیے دنیا کھل گئی امام مالک کے لیے، لیکن وہ لوگ اس کے باوجود بھی دنیا کے نہیں ہوئے۔ علم کی خاطر بھوک برداشت کرنا سلف کے اندر عام تھا۔ سلف میں نضر ابن شمیل کہتے ہیں لا یجد الرجل لذت العلم حتی یجوع وینسا جوعہ، کہتے آدمی علم کی لذت اس وقت تک کہ نہیں پا سکتا ہے جب تک کہ اسے علم میں مشغولی کے ساتھ بھوک تو لگے، لیکن پھر ایسا مشغول ہو جائے کہ بھوک کو بھی بھول جائے۔ واقعی آدمی یہ بھول جائے کہ میں کھانا کھایا کہ نہیں کھایا، اس کو یاد ہی نہ رہے، ایسا لگے شاید کھایا لیکن کھانا رکھا ہوا اسی طرح سے بیوی نے اور اس نے کھایا نہ، وہی سمجھ رہا ہو کہ شاید کھا لیا میں نے، یاد بھی نہ ہو، وہ تحقیق میں لگا ہوا ہے، وہ پڑھنے میں لگا ہوا ہے، لکھنے میں لگا ہے، اور اس کو ہوش نہ ہو کہ میں کھانا کھایا کہ نہیں، وہ بھوک کو بھی بھول جائے، اسے بھوک لگے، وہ کھانا مانگے لیکن پھر کام میں لگ گیا، پڑھنے میں، لکھنے میں، درس و تدریس میں، اور پھر کھانا بھوک بھی بھول گیا۔ جب تک کہ اپنی حاجات کو اپنے مقصد کی راہ میں آدمی قربان کرنے کی آمادگی نہیں رکھتا، اس مقصد میں وہ کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ سلف کا عام معمول تھا، جن میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر فہرست ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اخواننا من المہاجرین کان یشغلہم الصفق بالاسواق، ہمارے جو مہاجر بھائی تھے بازار میں خریدنا بیچنا، تجارت کے لیے آواز لگانا اپنی متاع کے لیے، اس میں وہ بزی رہتے تھے، بزنس کرتے تھے، اپنے پاؤں پہ خود کھڑے تھے، مانگتے نہیں تھے۔ وَإِنَّ إِخْوَانَنَا مِنَ الْأَنصَارِ كَانَ يَشْغَلُهُمْ الْعَمَلُ فِي أَمْوَالِهِمْ، اور ہمارے انصار بھائی جو تھے، ان کے چوپائے، بکریاں، ریوڑ ان کے اور ان کے کھیت، اس میں یہ بزی رہتے تھے۔ وَإِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَلْزَمُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِشِبْعِ بَطْنِهِ، اور یہ جو تمہارا ابو ہریرہ ہے یہ کیا کرتا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چمٹا رہتا تھا، آپ کے پیچھے پیچھے لگا رہتا تھا، جتنا کھانے کو مل جائے گا اس کے بقدر کھا کے، ایک وقت کا کھانا مل گیا بس ختم، تھوڑا سا کھا لیا، تھوڑا موڑا ادھر ادھر سے کھا لیا، بس اتنا اس کے لیے کافی تھا، بہت بینک بیلنس پراپرٹی نہیں، پیٹ بھر کھانا مل گیا بس ہے، زندہ رہنے کے لیے کھانا مل گیا بس، اتنے پر قناعت کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سائے کی طرح چمٹا رہتا تھا۔ وَيَحْضُرُ مَا لَا يَحْضُرُونَ وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور اسی کا نتیجہ یہ تھا کہ وہ ایسے مواقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتا تھا جبکہ وہ نہیں رہتے تھے، ہر وقت ساتھ میں ہیں، جو ایونٹس ہوتے تھے، جو بھی واقعات حادثات ہوتے تھے اس کو سب معلوم رہتے تھے ان کو، اور وَيَحْفَظُ مَا لَا يَحْفَظُونَ، اور جو وہ محفوظ نہیں رکھ پاتے تھے باتوں کو، وہ یہ ابو ہریرہ محفوظ رکھ لیتا، اپنے ہی بارے میں بول رہا ہے۔ تو جب آدمی علم کے لیے قربانیاں دیتا ہے تو پھر علم کا ایک بڑا حصہ اس کو ملتا ہے، جس سے عام لوگ محروم رہتے ہیں، بغیر قربانی کے کچھ بھی ملتا نہیں، پانے کے لیے کھونا پڑتا ہے۔ تو علم کے لیے انسان کو قناعت کرنی پڑتی ہے، بقدر حاجت پر قناعت کرنے والا اللہ کی طرف سے اس کو علم دیا جاتا ہے، قلب میں بھی اللہ کی طرف سے اس کو توفیق ملتی ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ زہد انسان کو اس کے علم میں نورانیت اور برکت پیدا کر دیتا ہے۔ دل جتنا دنیا سے جڑا ہو، اس میں اٹکا ہو، اتنا علم کی برکات سے محرومی ہوتی ہے، اور علم میں کھوکھلاپن پیدا ہوتا ہے، باتوں میں کھوکھلاپن پیدا ہوتا ہے، اور دل میں وحشت پیدا ہوتی ہے، اور دل جتنا آخرت سے متعلق ہو اور اللہ سے اس کے دل میں انسیت ہو، اتنا زیادہ انسان کے علم میں برکت اور نورانیت پیدا ہوتی ہے، اور اس کے لیے قربانی دینا جتنا آسان ہو اتنا زیادہ علم اس کے لیے آسان کر دیا جاتا ہے۔ اس سلف کا آپ حال دیکھیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ
سلف کی زندگی میں آپ دیکھیں گے کہ وہ علم کے لیے کچھ نہ کچھ چھوڑنے کی آمادگی ان میں تھی. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ سب چھوڑ چھاڑ کے آ جائیں، بلکہ دین کے علم کے لیے آپ میں مزاج ہونا چاہیے کہ اگر فٹ بال کا میچ چل رہا ہے اور دینی مجلس ہے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے کہ میں یہاں بیٹھوں کہ وہاں جاؤں. گھر میں بیٹھ کر کرکٹ فٹ بال دیکھوں یا پھر دینی اجتماع ہے، دینی درس ہے، اس میں جاؤں. یہ انتخاب آپ کے لیے مشکل نہیں ہونا چاہیے. اور سعادت مند ہے وہ انسان جو دینی مجلس کے لیے اپنی حاجات اور اپنی ضروریات کی قربانی دے سکے. کل الحمدللہ نوجوانوں کا، بچوں کا جو درس تھا ان کے لیے بہت بھاری تھا وہ، لیکن اچھا خاصا طبقہ ان میں سے آیا تھا. حالانکہ فٹ بال کا کل بہت اہم میچ تھا، میں سنا بہت امپورٹنٹ میچ تھا، لیکن نوجوان بچے آپ دیکھیں سارے کے سارے وہ چھوڑ کے آئے تھے اس میں. اور خطاب ایسا بھی نہیں بولے تھے کہ جلدی ختم کرو، ہم کو جا کے بچا ہوا دیکھنا ہے، نہیں، بلکہ وہ بیٹھے رہے الحمدللہ. تو یہ آمادگی اگر سارے معاشرے میں ہمارے آ جائے کہ ہم دینی مجالس کے لیے چھوڑنے کے لیے تیار ہوں تو یہ بہت یعنی ہمارے لیے خیر کا ذریعہ بن سکتا ہے. بلکہ بعض اوقات گھر پہ مہمان آ جاتا، بہانہ بنا کے بیٹھ جاتا، مہمان کو لے کے آؤ، اس کی وجہ سے تو محروم ہونے کی بجائے تو اپنے ساتھ اس کو پانے والا بنا، دینی مجالس میں لے آؤ اس کو، اسی بہانے وہ سنے گا. لیکن ہم لوگ کیسا کرتے، نہیں آ رہے ہیں آپ، ہاں نہیں ہے ذرا مہمان آ گئے نہیں آ سکتا میں، اور اس کی فضول گپ شپ میں اس کے ساتھ لگا رہے گا. تو یہ ہونا چاہیے کہ علم کے لیے ہم اپنی چاہتوں کو کھونے کے لیے تیار ہوں، تب جا کے علم سے واقعی مستفید ہو سکتے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں. مزید باتیں ہم لوگ انشاءاللہ آنے والی مجلس میں ابھی عشاء کی نماز کے بعد دیکھیں گے. اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم. 10 منٹ ہے ابھی؟ اچھا میں سنا 1 منٹ رہ گیا. بیٹھ جائیے، یہ بہت بھاری ہے. آزاد ہونے کے بعد قید ہونا واپس بڑا مشکل ہے. ہاں پورا 15 بار ختم کر لیتے ہیں. ہاں دل بن جائے اب ختم، اور اس کے بعد خوشی کی آثار چہرے پر آ پھر بولیں بیٹھو ذرا رکو، تو بہت مشکل ہوتا ہے. بچوں کو جب بتایا جائے نا چھٹی ہو رہی ہے، ابھی اسکول چھٹی ہونے والی، تو بہت خوش رہتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک ایکسٹرا کلاس آپ کا ہے تو چہرہ ادھر جاتا پورا. کھانے پینے میں اور لباس میں بقدر ضرورت پر کفایت کرنا، یہ بھی ایک ادب ہے، اور طالب علم کے لیے یہ بھی ایک طریقہ ہے. اس پہ لازم نہیں ہے، یہ اپنے طور پر اختیاری چیز ہے. لیکن یہ کہ انسان کھانے پینے میں اتنا مشغول نہ ہو جائے کہ علم کے تعلق سے اس میں کوتاہیاں پیدا ہونے لگے. پیٹ بھر کے کھایا اور درس میں آ کے بیٹھا تو آنکھیں بند نہیں ہوئی تو کیا ہوگا؟ آدمی پر یعنی اس کے لیے سستی اس کے اندر پیدا ہوگی. تو علماء نے یہ بھی کہا کہ جب آدمی پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو پیٹ بھر کے پیتا بھی ہے، اور اس سے اس کا دھیان نہیں لگ سکتا ہے، اس کو نیند آتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطن، کسی آدمی نے پیٹ سے برا برتن پورا نہیں بھرا. سب سے برا برتن جس کو فل بھرا جائے وہ کیا ہے؟ پیٹ. بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے ایسے کچھ لقمے ہی کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے. یہ تھوڑی کڑوی حدیث ہے، اس کو سن لیں، اللہ جتنی توفیق دے اس پر عمل کر لیں ہم لوگ. لیکن ایسا بھی نہ کریں کہ پھر چکر آگے گرنے لگے، خاص کر کے شوگر کے پیشنٹس. بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، ابن آدم کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں، نوالے کچھ کافی ہیں جس سے اس کی پیٹھ سیدھی رہے. فَإِنْ كَانَ لَا مَحَالَةَ فَثُلُثٌ لِطَعَامِهِ وَثُلُثٌ لِشَرَابِهِ وَثُلُثٌ لِنَفَسِهِ. اور اگر نہیں اس سے زیادہ ہی کھانا ہے، بھئی کچھ لقمے سے نہیں چلے گا، 4 یا 5 لقمے کھا کے اٹھ جاؤں، ایسا تھوڑی نہیں ہو سکتا ہے، مجھ کو اور کھانا ہے. اگر اور کھانا ہے تجھ کو تو کم سے کم آخری مرحلہ یہ ہے، حد یہ ہے کہ کم سے کم 3 حصے پیٹ کے بنے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک سانس بھی تو لینا ہے نا، تو ایک سانس لینے کے لیے ہوا. اتنا کھا لے کہ سانس لینا بھی مشکل ہو رہا ہے، یہ بہت اپنے آپ پہ ظلم نہیں ہے.
پیٹ بھی ناراض ہوگا آپ سے. تو ایک آدمی کھائے، ایک حصہ تین حصے کرے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے، اور ایک سانس لینے کے لیے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کہی وہ یہ کہ بدترین برتن جس سے فل بھرا جائے وہ کیا ہے؟ پیٹ. مومن ایسا نہیں کرنا چاہیے. اس کو یعنی اتنا کھانا چاہیے جس سے اس کی جسم کو قوت ملے، کمزوری نہ ہے، اور اپنے مقصد کے حصول میں وہ معذور نہ بن جائے، وہ کمزور نہ پڑ جائے. اب ٹھیک ہے، ہر آدمی کی ذمہ داریاں الگ ہیں. کوئی پتھر پھوڑنے والا ہے تو کوئی قلم سے لکھنے والا ہے، کوئی دوڑ دھوپ کرنے والا ہے تو کوئی ایک جگہ بیٹھنے والا ہے. تو ہر ایک کا معاملہ الگ ہے. کسی ایک کے لیے ایک کامن ڈائٹ نہیں بنایا جا سکتا ہے. لیکن آدمی دیکھے کہ کس میں میری کفایت ہے اور کس میں میرے اندر بوجھل پن پیدا ہوتا ہے. تو اتنا نہ کھائے کہ بوجھل ہو کے رہ جائے کہ اس کو بھی ہلنے کے لیے بھی کسی کے دھکے کی ضرورت پڑے. آدمی اتنا کھائے کہ اس کے دھیان دینے کی صلاحیت، اس کے اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت پر اثر نہ پڑے. تو اتنا زیادہ کھانا، بلکہ کھانے کا اتنا شوقین ہونا کہ ہر چیز میں، جیسے ٹھیک ہے ایک درس رکھا ہے، اس کے بعد کھانے کے لیے کیا ہے آدمی پوچھتا ہے. ایک پروگرام رکھیں تو اس میں دعوت شعوت ہے کہ نہیں، کیا بنا ہے، پورا دھیان اس پہ، عنوان کیا ہے اس پہ تو کچھ معلوم نہیں، درس کا عنوان نہیں معلوم، لیکن درس کے بعد کھانے میں کیا بریانی ہوگی یا کیا ہوگا، قورمہ ہوگا یا کیا پلاؤ ہوگا، کیا ہے اس کے بعد میں. یہ جو مزاج ہے یہ اچھا نہیں ہے، بلکہ انسان کو کم پر کفایت کرنا چاہیے. لذت پسندی اچھی چیز نہیں ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مفسدات القلب الخمس فہی التی اشار الیہا، کہ مؤلف نے جن کی طرف اشارہ کیا ہے مدارج السالکین میں، انہوں نے بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ دل کو بگاڑنے والی 5 چیزیں ہیں، دل کو خراب کرتی ہیں. دل خراب نہیں ہونا، باقی سب خراب ہوا چلتا، دل خراب نہیں ہونا چاہیے. کہتے ہیں کہ دل کو 5 چیزیں خراب کرتی ہیں جن کی طرف مؤلف نے اشارہ کیا ہے. الہروی من کثرت الخلطہ والتمنی والتعلق بغیر اللہ والشبع والمنام فهذه الخمسة من اکبر مفسدات القلب. 5 چیزیں کیا ہیں؟ کثرت الخلطہ، لوگوں کے ساتھ بہت بیٹھنا، اس کے ساتھ بیٹھا اس کے ساتھ بیٹھا، علم غلم ادھر ادھر کی فضول باتوں میں ان کے ساتھ بیٹھے رہنا، دنیا بھر کے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آدمی کو اپنی صحبت بھی چننا چاہیے. وہ صالحین کے ساتھ بیٹھے اور فاسقین کے ساتھ نہیں بیٹھے، ایسے لوگ جو اس کے دین کو خراب کرتے ہیں. بلکہ بہت زیادہ ملنا جلنا لوگوں سے بھی دنیا کی باتیں نکلیں گی اور اثرات دل پر پڑتے ہیں. تو کثرت الخلطہ والتمنی، اور تمناؤں کا لمبا ہونا، جینا ہے، ریٹائرڈ ہوں گا تو یہ جاب کروں گا، ایسا کماؤں گا، اتنا جمانا ہے، اتنے میرے گولز ہیں، ریٹائرڈ ہونے کے بعد ہانگ کانگ بھی جانا ہے، پیرس میں نے نہیں دیکھا ہے. تمنائیں، لمبی لمبی تمنائیں، یہ بھی کیا ہے؟ کثرت التمنی، یہ بھی دل کو خراب کرتی ہے. والتعلق بغیر اللہ، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دل کو متعلق کرنا، اس پر بھروسہ رکھنا، اس کے ساتھ جوڑے رکھنا. کہ آدمی کو تنہائی میں اللہ کے ساتھ مناجات پہ وہ لذت نہ آئے جو دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں آئے، تو کہیں نہ کہیں دل میں خرابی ہے. تنہائی میں اللہ کے ساتھ اس کو وحشت اور لوگوں کے ساتھ اس کو سکون ملے، کہیں نہ کہیں پرابلم ہے. اللہ کے ساتھ اس کا تعلق مضبوط ہونا چاہیے اور اللہ پر اعتماد ہونا چاہیے، مخلوق پر نہیں. وہ کرے گا تو ہوگا، فلاں کے اوپر ڈپینڈ ہے میرا معاملہ اور یہ رہے گا تو ہوگا. اللہ پر اپنے سارے معاملات میں وہ ڈپینڈ کرے اور اللہ سے اپنے دل کو جوڑے رکھے. پھر والشبع، پیٹ بھر کے کھانا، معمول بنانا، کبھی کبھی کھا لے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی طرح پی اور پی اور پی، اللہ کے رسول جانے کا رستہ بھی نہیں ہے، جائز ہے کبھی کبھی، معمول نہ بنائے، معمول نہ بنائے. پیٹ بھر کے کھانا. والشبع، اس سے دل خراب ہوتا ہے. والمنع، کیونکہ پیٹ جب بھرا ہوتا ہے تو شہوتیں جاگتی ہیں اور آدمی کو ہری ہری سوچتی ہے. بھوکے آدمی کو نہیں سمجھ میں آتا کچھ، اس کو صرف بھوک لگی رہتی ہے. روزے میں آپ پوچھو ایک مسئلے پر بحث کرنا ہوتا، بعد میں افطار کے بعد، ابھی نہیں.
بہت ساری باتیں آپ پوچھو اشارے سے بولتا، کتنے گھنٹے باقی، تو ایسے اشارہ کر کے بتاتا 4، زبان بھی استعمال نہیں کرتا، منیمم ٹاک، بیٹری کیا ایک دم ریزرو پہ ہے بالکل ابھی. تو کہا کہتے ہیں کہ وہ شبع والمنا، اور بہت سونا، بہت سونا، تھوڑا سویا بقدر حاجت. تو یہ چیزیں ہیں 5 چیزیں کہ یعنی بہت زیادہ لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا، دل کو لمبی تمنائیں کرنا، اللہ کے سوا مخلوق سے دل کو متعلق رکھنا، اور بھر پیٹ کھانا اور بہت سونا. یہ 5 چیزیں جو دل کو خراب کرتی ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کے قلوب کی حفاظت فرمائیں اور دین کے علم کے لیے کھونے کا مزاج ہمیں عطا فرمائیں، اور اس میں غلو سے بھی بچائے، غلو سے بھی بچائے، لیکن ہم کو لذتوں کا عادی نہ بننے دیں. اقول هذا واستغفر الله لي ولكم. بقیہ باتیں انشاءاللہ نماز کے بعد ہم سے